عقیدت مندوں کی روحانی جولیاں بھرپور اور معمور فرمائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبند کے بڑے مشہور عالم ہوئے ہیں، ان کے مرشد ہیں امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہم اللہ کے سارے اولیاء کو مانتے ہیں، تذکرہ بھی کرتے ہیں ان کا۔ یہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی وہ ہیں کہ ان کا تذکرہ علماء دیوبند بڑے شوق سے فرماتے ہیں، اور خصوصاً مولانا محمد اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے ان کا تذکرہ بڑے ذوق و شوق سے کیا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا ولی اپنی ظاہری زندگی میں زیادہ فیض دیتا ہے یا وفات کے بعد؟ اب جو جواب انہوں نے دیا وہ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک کے ہیں، ہمارے علماء نے نہیں لکھا، علماء دیوبند کے سرخیل ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے لکھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ ایک پہلوان، میرا عنوان تو میں نے کوئی اور شروع کیا تھا، میں اس طرف آتا ہوں۔ میں قبلہ کا نام لیا ہے نا، تو ان کے میں نے دیکھا ہے مجمع میں مجھے نظر آ رہے ہیں ارادت مند کافی ہیں، تو چاہے ہماری ملاقات پہلی ہے لیکن مجھے محسوس ہو گیا ہے کہ مجمع میں ان کے کافی ارادت مند ہیں، تو اس والے سے مجھے یہ بات یاد آ گئی، تو پہلے میں یہ بات آپ کی خدمت میں گوش گزار کر لوں۔ انہوں نے مثال دی، انہوں نے کہا کہ ایک پہلوان آدمی جب کشتی کرتا ہے، کپڑے پہن کے اچھی کرے گا یا لنگوٹ کس کے باقی کپڑے اتار کے اچھی کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ کپڑے اتار کے لنگوٹ میں کرے گا نا تو بڑا صحیح انداز سے کشتی کرے گا، اور اگر کپڑے پہن کے کرے گا تو تھوڑا سا ہاتھ پاؤں ہلانے میں ادھر ادھر کرنے میں محتاط ہوگا، اتنی تیزی سے ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکے گا۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ کے ولی کے لیے یہ جو بشری جسم ہے نا، یہ لباس ہے۔ جب ولی کامل فوت ہوتا ہے نا تو وہ اپنے تصرف میں اتنا ہی زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے جتنا وہ پہلوان جو کپڑے اتار کے اچھی کشتی کرتا ہے۔ یہ پردہ ہٹ جاتا ہے جب جسم کا، تو اس کے تصرف میں اضافہ ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ارادت مندوں عقیدت مندوں کی روحانی نسبت کو قبلہ کے فیض سے مزید منور فرمائے۔ میں نے آج کی گفتگو جناب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور 2 آیات کو سرنامہ کلام کے طور پہ بطور عنوان بطور مضمون تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ مکالمہ روز ازل کا، ابھی حضرت آدم علیہ السلام بنے نہیں، روز ازل کا مکالمہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان۔ حیران کن بات یہ ہے کہ مکالمہ روز ازل کا ہے اور رب نے اس کتاب میں داخل فرمایا ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، تو ظاہر مقصد ہے کہ رب چاہتا ہے کہ اس مکالمے سے لوگ سبق حاصل کریں۔
اور اس سبق حاصل کرنے کے لیے آج کی اس خوبصورت محفل سے بہتر میں کوئی اور محفل نہیں سمجھتا اس عنوان کے لیے۔ تو سبق حاصل کرنے کے لیے ہی میں نے روز ازل کا مکالمہ جناب کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ہوا یوں کہ اللہ نے جب ارادہ کیا نا حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا، تو رب نے اپنے ارادے کا اظہار کیا ملائکہ کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، رب العالمین نے ارشاد فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب علماء موجود ہیں، ان سے پوچھیں خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ خلیفہ کا معنی ہے نائب۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قال انی جاعل فی الارض آدم، میں زمین میں آدم بنانے والا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا قال انی جاعل فی الارض البشر، میں زمین میں بشر بنانے والا ہوں۔ یہ بھی نہیں فرمایا قال انی جاعل فی الارض الانسان، میں زمین میں انسان بنانے والا ہوں۔ رب نے جو مخلوق بنانی تھی اس مخلوق کا نام نہیں لیا، بلکہ رب نے اس مخلوق کو اپنی بارگاہ سے جو عہدہ عطا کرنا تھا، جو پوسٹ دینی تھی، جو عہدہ دینا تھا، رب العالمین نے اس مخلوق کا نام لینے کی بجائے اس مخلوق کو دیے جانے والے عہدے کا ذکر فرمایا۔ اور اس میں بہت بڑا راز ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں زمین میں انسان بنانے والا ہوں، میں زمین میں بشر بنانے والا ہوں، میں زمین میں آدم بنانے والا ہوں۔ رب نے فرمایا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں رب زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ آپ دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ایک ایم پی اے کا جو نائب ہوتا ہے وہ بھی کمال کا ہوتا ہے۔ آپ کے علاقے میں ایم پی اے کے بعد اگر کسی کے پاس اختیار ہوتے ہیں تو اس کے نائب کے پاس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے ملک کا وزیر اعظم اپنا کوئی نائب بناتا ہے، صدر کوئی اپنا نائب بناتا ہے، تو حضرات محترم بات سمجھانے کی کوئی نہیں، آپ سمجھدار ہو سارے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم کا نائب جو ہوگا، وزیر اعظم کے بعد پورے ملک کے اندر اس کے پاس اختیارات ہوں گے۔ اب ذرا اس حقیقت کو، اور جو پنجابی چاہتے ہیں نا گل چتھنا، آپ اس جملے کو ذرا اپنے عقل کی کسوٹی پہ پرکھیں کہ رب العالمین نے اپنی بھری کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں، خاکی بھی ہیں، ناری بھی ہیں، نوری بھی ہیں۔ نوری تو نوری رہ گئے، ہمارے لوگ تو ناریوں سے ڈرتے ہیں۔ ہر گھر میں یہ مسئلہ ہے، وہ جناب فلانے نسایا ہے جی، وہ کسی کو مرگی بھی ہو تو کہتے ہیں جناب وہ آج کل دام درود والے بھی جس طرح حضرت صاحب فرما رہے تھے نمبر 2 ہی ہیں سارے۔ وہ کالا بکرا لینے کے لیے جس کو مرگی ہو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جن نہ پہ ہو۔ وہ جن کون ہے؟ یہ ناری۔ اور جن ناریوں کو ہم نے سر پر چڑھایا ہوا ہے، نوری تو ان سے افضل ہیں۔ ہم نے ناریوں کو یوں سمجھ رکھا ہے کہ جیسے او جی فلانا حساب بڑا چنگا لاندا، میں کی وجہ ہے او دے کول جن، میں کہ اے تے نہیں کہندے سے اب جن غیب جان دے۔ ایک عجیب جہا تصور جہالت ہے ہمارے اس معاشرے میں۔ اگر جہالت ختم ہو جائے نا تو وہابیت کی طاقت ہی نہیں کہ سنیت کو نقصان پہنچایا جائے۔ وہابیت نے سنیت کو جب بھی نقصان دیا جہالت کی وجہ سے دیا۔ جو جاہل پیر ہیں ان کے مزاروں پہ جو غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں اور ہمارے لوگ قبروں کے پاس جا کے ان کی پوجا کرتے ہیں،
وہ ان کی ویڈیو بناتے ہیں، فوٹو لیتے ہیں، نیٹ پہ دیتے ہیں، دیکھو جی یہ ہیں بریلوی، کتنے گندے ہیں۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ بریلوی یہ نہیں ہے؟ بریلوی تب ہوتے جب بریلویوں کے علماء یہ کہتے، ہمارا عقیدہ یہ کہتا۔ نہ ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے، نہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، یہ جاہل لوگوں کی جہالت ہے۔ ان کے خلاف جتنا وہابی ہے اتنے ہم ہیں۔ کیوں جی حضرت جی؟ اتنے ہم ہیں۔ ہم نے ناریوں کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے۔ بہرحال بات ادھر چلی جائے گی، میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار مخلوقات، نوریوں میں سے، ناریوں میں سے، خاکیوں میں سے رب نے فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ نائب، وہ جو ناریوں کا سربراہ تھا، سربراہ، اس نے سوچا 2 مرتبہ میری پروموشن ہو چکی ہے، پہلے ہو سکتا ہے اب بھی میری پروموشن ہو۔ وہ جو عزازیل تھا، عزازیل جس کو آپ شیطان کہتے ہیں، قرآن نے اس کو ابلیس کہا۔ ابلیس کا جو معنی ہے وہی عزازیل کا ہے۔ سریانی میں عزازیل ہے، عربی میں ابلیس ہے، دونوں کا معنی، ویسے اس کا نام حارس بھی آیا ہے، دونوں کا معنی اللہ کی رحمت سے مایوس شدہ۔ یہ زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کرنے کے بعد اس کا رتبہ بڑا، رب نے اس کو اوپر بلا لیا، فرشتوں کی صف میں شامل کیا، پھر بڑی عبادت کی اس نے، رب نے اس کی پھر پروموشن کی، ترقی دی، اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ جب 2 دفعہ سرداری لے چکا نا، پروموشن ہو چکی، اب اللہ رب العالمین نے جب فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ شاید پہلے زمین سے بھی میں ہی آیا، فرشتوں کی صف میں شامل ہوا، اب میں ہی ان کا سردار ہوں، تو شاید اب میرا درجہ پھر بڑھنے لگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی۔ تو یہ بڑی ڈیٹیل ہے، مفسرین نے بڑا کچھ لکھا ہے کہ حضرت آدم کا پتلا جب تیار ہو گیا تو آتے جاتے اس کو ذہن میں یہ تھا کہ یہ میرا دشمن ہوگا، تو اس کو ٹھوکر مار کے پتلے کو گزرا کرتا تھا۔ بہرحال اس میری بات سے یہ پتہ چلا کہ فرشتوں کا سردار بھی، میں بات بڑی اوپر کی کرنے لگا ہوں، ذرا سوچنا اس بات کو، جملے پہ غور کرنا۔ اس بات سے یہ پتہ چلا کہ فرشتوں کا سردار بننے کے بعد بھی اس کو عہدے کی طلب ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بڑا عہدہ رب کا نائب بننا ہے۔ جو عہدہ رب نے ہمیں عطا فرما دیا، فرشتوں کی سرداری سے اعلیٰ عہدہ رب کی نیابت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، نائب، میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب ملائکہ جن کے جناب جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے، جن کے سامنے رائے کا اظہار کیا، ان ملائکہ نے آگے جواب دیا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ملائکہ بولے یا اللہ کیا یہ تو بنائے گا اتجعل فیہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ بنائے گا تو، یہ تو فساد کرے گا، یہ تو سرکشی کرے گا، یہ تو تیری خلاف ورزی کرے گا، یہ تو ہر دم تیرے خلاف چلے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد اور تسبیح اور تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ملائکہ نے 2 باتیں کی، انسان کی نیگیٹیویٹی کو بیان کیا، اپنی پازیٹیویٹی کو بیان کیا، انسان کا منفی پہلو سامنے رکھا، سرکشی کا پہلو سامنے رکھا،
اپنی حمد و ثنا، رب کی عبادت، ذکر و فکر کو سامنے رکھا، باتیں دونوں درست تھیں، چاہیے یہ تھا کہ رب ان کی بات مان لیتا۔ رب نے یہ بھی نہیں فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ ہے اور فرشتے معصوم ہیں، گناہ سے پاک ہیں، جھوٹ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا باتیں تمہاری ٹھیک ہیں، لیکن قالا انی اعلم ما لا تعلمون، میرے رب نے فرمایا جو حقیقت میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب وہ کیا بات ہے، یہی میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ اب میں عنوان پہ آیا ہوں، یا اللہ وہ کیا بات ہے جب فرشتوں کی بات ٹھیک ہے، فرشتوں نے ہماری نیگیٹیویٹی کو بیان کیا، اپنی پازیٹیویٹی کو بیان کیا، کیوں؟ اس لیے اس میں وہ سچے بھی تھے۔ ہمارا کچھ ٹائم دنیا میں گزرتا ہے، کچھ رزق کمانے میں، کچھ روٹی تیار کرنے میں، کچھ وقت کھانے میں، کچھ وقت اس سے فارغ ہو کے پاکی حاصل کرنے میں۔ کبھی ہمارا وضو ٹوٹتا ہے، کبھی ہمارا غسل ٹوٹتا ہے۔ ملائکہ ان چیزوں سے پاک ہیں، نہ ان کے اندر خواہش نفس ہے، نہ ان کے ساتھ پیٹ ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ نہ ان کا کبھی وضو ٹوٹا، نہ ان کا کبھی غسل ٹوٹا، نہ ان کو بار بار غسل کی ضرورت، نہ بار بار وضو کی ضرورت، نہ کھانا پینا، نہ بالی بچہ، کچھ بھی نہیں۔ جب سے بنے ہیں رب کی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں۔ ملائکہ کی یہ بات درست تھی، اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اور ملائکہ کی یہ بات بھی درست تھی کہ یہ فساد کرے گا۔ اب علماء فرماتے ہیں انہوں نے یہ کیوں کہا؟ وہ فرماتے ہیں کہ انسان 4 چیزوں سے بنا ہے، آگ، مٹی، پانی، ہوا۔ یہ 4 چیزوں کا مرکب فرشتوں کے ہاتھوں میں تھا، وہ امیزہ تیار کر رہے ہیں، گوندھ رہے ہیں۔ آگ، مٹی، پانی، ہوا، ان 4 چیزوں کو گوندھ رہے ہیں، امیزہ تیار کر رہے ہیں، مرکب تیار کر رہے ہیں۔ اب ملائکہ کی نظر تھی مٹیریل پر، مٹیریل پر۔ میری اس ایک جملے کو ذرا توجہ سے سن لینا۔ ملائکہ نے یہ اس لیے کہا کہ ملائکہ کی نظر تھی مٹیریل پر، رب کی نظر تھی روح پر۔ اور مزید آسان کر دوں، ملائکہ کی نظر تھی بازاری لوگوں پر، ملائکہ کی نظر تھی بے نمازوں پر، ملائکہ کی نظر تھی روزے کھانے والوں پر، ملائکہ کی نظر تھی رمضان کو رمضان نہ سمجھنے والوں پر، ملائکہ کی نظر تھی رب کی بندگی سے غافل ہونے والوں پر، ملائکہ کی نظر تھی زانیوں پر، ملائکہ کی نظر تھی بے نمازیوں پر، ملائکہ کی نظر تھی حسد کرنے والوں پر، ملائکہ کی نظر تھی غیبت کرنے والوں پر، ملائکہ کی نظر تھی گندے بندوں پر، اور رب کی نظر تھی امام حسین پر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ملائکہ کی نظر تھی نمرود پر، رب کی نظر تھی ابراہیم پر، ملائکہ کی نظر تھی فرعون پر، رب کی نظر تھی موسیٰ پر، ملائکہ کی نظر تھی عتبہ، ابو جہل اور شیبہ پر، رب کی نظر تھی محمد عربی پر، ملائکہ کی نظر تھی شمر اور لعنتی یزید پر، اور رب کی نظر تھی 72 کٹا کے دین کا پرچم بلند کرنے والے حسین پر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون۔ ملائکہ تمہاری نظر، بندے انسان 2 طرز کا ہے، ایک صورت والا، ایک سیرت والا۔ ملائکہ کی نظر مٹیریل پر، مٹیریل سے بنتی ہے صورت، اور رب کی نظر سیرت پر، سیرت بنتی ہے بندے کے مزاج سے، کردار سے، انداز زندگی سے۔
لائف سٹائل سے اور آ گیا ہوں. رب ملائکہ کی نظر تھی آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں پر، رب کی نظر تھی داتا علی حجویری پر. ملائکہ کی نظر تھی عام بندوں پر، رب کی نظر تھی معین الدین چشتی اجمیری پر. ملائکہ کی نظر تھی عام انسانوں پر، رب کی نظر تھی پیر مہر علی پر. میں عموماً کہتا ہوتا ہوں کہ علی علی ہوتا ہے، چاہے نجف والا ہو چاہے لاہور والا ہو. عام بندوں پر ملائکہ کی نظر اور رب کی نظر پیر سیال پر، حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری جیسے لوگوں پر. کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ملائکہ بات تمہاری ٹھیک ہے، پر جس مٹیریل پہ تمہاری نظر ہے نا اس سے جو بندے بننے ہیں وہ بنتے رہیں، لیکن جس پہ میری نظر ہے نا 65 کروڑ بندہ ایک طرف رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں ایک جنا داتا حجویری رکھ دو، وہ ایک ان پہ بھاری ہے. اللہ نے فرمایا تمہاری جن لوگوں پہ نظر آیا ان کا اتنا وزن کوئی نہیں ہے، اور میری نظر جن پہ ہے ایک ایک بندہ اربوں خربوں پہ بھاری ہوگا. اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون. میرے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ رب العالمین تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ، بلکہ رب العالمین کی نظر تو تمہاری نیتوں اور تمہارے دلوں پر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے جس کا چہرہ بھکتا تھا شعلے کی طرح، ابو لہب جہنم کا ایندھن بن گیا، اور حبشے سے کالے رنگ کا بلال عاشقوں کا امام بن گیا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، میرا رب نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، بلکہ میرا رب جب دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. پتہ چلا بندہ چہرے سے نہیں بندہ بنتا، بندہ بننا ہو تو جسم سے نہیں بنتا. اگر بندے نے بندہ بننا ہو تو لباس سے نہیں بنتا، بلکہ اگر بندے نے بندہ بننا ہو تو سیرت اچھی کرنے سے ملتا ہے، دل کو صاف کرنے سے ملتا ہے. اعمال میں رب نہیں ملتا، نیتوں میں رب ملتا ہے. میں جو بات کی ہے وہ بڑی دور کی بات کی ہے، آپ نے بڑی ہلکی لے لی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ عملوں میں نہیں ملتا. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں یہ بات سمجھانے کے لیے. اللہ نے ملائکہ کو کہا آدم کو سجدہ کرو، کہا نا. اب ساری زندگی اللہ کو سجدہ کرنے والے ملائکہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں جس آدم نے رب کو ابھی تک ایک سجدہ بھی نہیں کیا. گل بھی تو بڑی ڈلی لے لی ہوں تو میں دکھ لگا. وہ فرشتے جو ساری زندگی رب کی عبادت کرتے آئے ہیں ان کو حکم کیا آدم کو سجدہ کرو، وہ آدم جس نے ابھی تک رب کو ایک سجدہ بھی. پتہ چلا اللہ عملوں میں نہیں ملتا. یا الہ العالمین پھر کہاں سے ملتا ہے؟ یا اللہ تو کہاں سے ملتا ہے؟ یہی سوال میرے نبی سے پوچھا گیا. یا رسول اللہ ان اللہ تعالی اللہ کہاں رہتا ہے؟ فرمایا اللہ
فی قلب عبد المومن، رب العالمین بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے۔ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، تے ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھائی، رب دلاں وچ رہندا۔ رب العالمین کا بصیرہ دل میں ہے، اس دل کو رب کی کوٹھی بنا لو۔ اگر اس میں صفائی ستھرائی آپ نے کر دی تو کیا ہوگا؟ اس کوٹھی ہے جو آپ کے سینے میں، اس کوٹھی کے مین گیٹ پہ نیم پلیٹ میرے رب کی لگ جائے گی۔ او علامہ اقبال نے کہا نا، غافل تر زے مرد مسلمان نہ دیدہ ہم۔ اقبال کہتا ہے میں نے مسلمان سے غافل شاید دنیا میں نہیں دیکھی۔ اقبال کیسے؟ اس نے کہا دل درمیانے سینہ وہ بیگانہ دل است۔ جس کوٹھی میں رب رہتا ہے، رب نے وہ کوٹھی اٹھا کے بندے کے سینے میں رکھ دی ہے۔ اسی لیے ہمیں رب ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمریں گزر گئی، رب ملا نہیں۔ رب تو ادھر جاتی نہیں نہ ڈالی، رب تو ادھر ہے، رب تو آپ کے دل میں رہتا ہے۔ رب رب کر دے